बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रात ज़मान पार्क में जो अफरा तफरी की एक साजिश के लिए एक ड्रामा स्टेज किया गया, वो बुरी तरह नाकाम हुआ है, अट्टर फ्लॉप हुआ है। और इस ड्रामे से 2 दिन पहले जब मुल्क में ब्रेक डाउन हुआ बिजली का, बहुत बड़ा ब्रेक डाउन, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा ये वाक़या था बिजली के हवाले से। तो उस वक्त इमरान खान के हामी एक बेकरी वाले के चैनल से ये रिपोर्टें नशर की गई कि दरअसल ये ड्रामा किया गया है, ये इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए। अब इतनी अहमकाना बात, लेकिन पीटीआई के जो लोग हैं उन्होंने इस पर भी यकीन किया। अंदाज़ा करें कि इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए सुबह 7 बजे से बिजली बंद कर दी गई, जो रात गए तकरीबन 20 घंटों के बाद वो बिजली आई, और बाज़ इलाकों में तो 24 घंटे के बाद भी नहीं आई। और इतना अरसा बिजली बंद रही, लेकिन हुकूमत इमरान खान को गिरफ्तार फिर भी नहीं कर सकी। ये इस पर, इसके झूठा होने पर और इसके मज़गा खेज़ हद तक झूठ होने पर कोई बात करने की ज़रूरत नहीं। ये सिर्फ एक मिसाल के तौर पर वाक़या था। मतलब ये था अफरा तफरी फैलाना। फिर ये भी अफवाहें फैलाई गई पीटीआई के सोशल मीडिया की तरफ से कि मार्शल लॉ की तैयारी है। मार्शल लॉ के लिए बिजली बंद करना पड़ती है। मार्शल लॉ तो दिन के उजाले में भी आता है, सुबह के वक्त भी आता है, रात को भी आता है। उसका बिजली से क्या ताल्लुक हो सकता है? लेकिन पीटीआई ने जिस तरह की एक मखलूक पैदा कर दी है, उसको आप कोई भी इतला कितनी ही मज़गा खेज क्यों ना हो फीड कर दें। पीटीआई अगर ये कहे कि ये जो आज धुंध छा गई है और बादल आ गए हैं, काले बादल आ गए हैं, और ये भी दरअसल साजिश है इमरान खान को गिरफ्तार करने की, ताकि सूरज नज़र ना आए, बादलों के अंधेरे में इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया जाए। तो खैर, ये वाक़या तो हो गया। वो बिजली का जो मामला है वो भी आपके इल्म में है कि इमरान खान की हुकूमत के आखिरी दिनों में जिस तरह पावर को तबाह किया गया, पावर सेक्टर को, 2 काम किए गए। एक तो सस्ती LNG नहीं खरीदी गई, बल्कि अपने ATM एक है, उसके फर्नेस ऑयल की ज़बरदस्ती फ़रोख्त के लिए बिजली घरों को, पाकिस्तान को ये अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाया गया। उसके बाद फिर जब ये हुकूमत जा रही थी तो शेड्यूल और रूटीन के मुताबिक जो ईंधन बिजली घरों के लिए ख़रीदा जाना था, उसकी ख़रीदारी का आर्डर ही नहीं दिया गया। इस बात का पता हुकूमत को, मौजूदा हुकूमत को उस वक्त चला जब उसने इक़्तिदार संभाला और कागजात देखे तो पता चला कि ये तेल की ख़रीदारी के, ईंधन की ख़रीदारी का आर्डर ही नहीं दिया गया। चुनाचे पावर शार्टेज हुई, 6-7 बिजली घर टोटल बंद हो गए और एक बड़ा बहरान पैदा हो गया। और इसमें हुकूमत की नालायकी भी है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि जब ब्रेक डाउन हो ही गया था तो उसको ठीक करने के लिए कम वक्त में ये कोशिशें कर सकते थे, लेकिन इन्होंने कोशिश करते करते देर लगा दी, और चुनाचे मुल्क के बहुत सारे हिस्सों में 24 घंटे के बाद बिजली बहाल हुई। तो इस हुकूमत का भी दोष है, लेकिन बुनियादी तौर पर यह साजिश इमरान खान की थी और हम्माद अजहर की थी। अब जबकि ये गिरफ्तारियों के फैसले हो चुके हैं, तो असूलन तो हम्माद अजहर को भी न सिर्फ यह कि गिरफ्तार किया जाए, बल्कि उससे ये सारी तफ्तीश की जाए कि ये साजिश पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उसने किसके कहने पर की। ज़ाहिर है इमरान खान के कहने पर की, लेकिन उससे ये बात उलझाई जाए और हम्माद अजहर जैसे मुल्क दुश्मन अनासर को माफ़ करना किसी सूरत पाकिस्तान के मफाद में नहीं होगा। तो बहरहाल ज़मान पार्क का ड्रामा ये था कि 2 बजे के बाद, रात 2 बजे के बाद किसी वक्त इन्होंने पीटीआई के सोशल मीडिया पर, एक पीटीआई के अपने जो अकाउंट है उसके ज़रिए एक खबर दी गई कि इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस आ रही है, तो कारकुन गिरफ्तारी नाकाम बनाने के लिए मौके पर पहुँच जाए। नाज़रीन, ये वही ड्रामा है जो इससे पहले बनी गाला में भी किया गया था। हालांकि इमरान खान को गिरफ्तार करने का उस वक्त भी कोई प्लान नहीं था, और रात भी इमरान खान की गिरफ्तारी का कोई प्लान नहीं था। अगरचे इमरान खान की गिरफ्तारी का फैसला हो चुका है, ये मैं आपको बता दूं कि गिरफ्तारी का फैसला हो चुका है। किस केस में होगी, किस तरह होगी, कब होगी, ये अभी तय नहीं हुआ। चुनांचे ये सारी अफवाहें झूठ है। तो बात यह है कि अगर इमरान खान की गिरफ्तारी का आर्डर दे दिया जा चुका होता तो पुलिस के पास जो इंफॉर्मेशन या आर्डर जब कन्वे होते हैं तो इसकी इतला पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को हो जाती है कि फ़लाँ आदमी को गिरफ्तार करना है, फ़लाँ फ़लाँ नाके पर, फ़लाँ इलाकों में पुलिस की नफरी पहुँचा दी जाए ताकि कोई रद्दमल हो या कोई मसला हो, ऐसी चीज़। तो ये ऐसी चीज़ कोई डिटेक्ट नहीं हुई किसी पुलिस अफसर को, चाहे उसकी ड्यूटी ज़मान पार्क पर हो या लाहौर के उन मखसूस इलाकों में हो जहाँ से एहतजाज का इम्कान हो सकता है। वहाँ किसी पुलिस अफसर को ऐसी कोई इतला फीड नहीं की गई, कोई आर्डर कन्वे नहीं किए गए, वायरलेस पर कोई मैसेज नहीं आया, व्हाट्सएप पर
ٹویٹر پر، ٹیلی فون پر کوئی میسج کسی طرف سے نہیں آیا۔ لیکن اس ڈرامے کا مقصد کیا تھا؟ عمران خان کے اندر کا جو خوف ہے وہ چاہتا ہے کہ اب افراتفری ملک میں پھیلا کر ایک انارکی کی فضا بنا کر، وہ خود اپنے منہ سے کہتا ہے کہ انارکی پیدا ہوگی، پاکستان، مشرقی پاکستان کی داستان دہرائی جائے گی، ملک سری لنکا بن جائے گا۔ تو اس کا پلان یہ تھا کہ جب گرفتاری کی خبر پھیلے گی تو پی ٹی آئی کے ہزاروں کارکن مشتعل ہو کر زمان پارک پہنچیں گے اور پولیس سے ان کا تصادم ہوگا، دنگا فساد ہوگا، لڑائی جھگڑا ہوگا۔ لیکن ناظرین ہوا کیا کہ 200-300 سے زیادہ آدمی زمان پارک نہیں پہنچے۔ ان کا جو ارسلان مرزائی ہے، عمران خان کا خاص آدمی جو پنجاب گورنمنٹ کا مشیر بھی تھا، پرویز الہی کا، تو ارسلان مرزائی نے خود صحافیوں کو بتایا کہ جناب عمران، ہماری کال پر 600-700 لوگ اس وقت تک پہنچ چکے ہیں زمان پارک میں۔ یہ جھوٹ بول رہا تھا، 600-700 آدمی نہیں پہنچے تھے، 350-300 350 کے قریب آدمی پہنچے تھے۔ لیکن چلیے ارسلان مرزائی کی بات اگر درست بھی ہے، 600-700 آدمی پہنچ چکے ہیں، تو اس سے کیا ظاہر ہوا؟ اس سے ظاہر یہ ہوا کہ عمران خان کی گرفتاری کی صورت میں بھی اتنا زیادہ مجمع اکٹھا نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو لوگ پہنچے وہ افواہ سن کر نہیں پہنچے تھے، بلکہ پی ٹی آئی کی سرکاری ٹویٹر اکاؤنٹ سے دی جانے والی اس خبر پر پہنچے تھے کہ عمران خان کو گرفتار کیا جا رہا ہے، لوگ پہنچے۔ یعنی ان لوگوں تک یہ خبر تھی کہ عمران خان کو پکڑ لیا گیا ہے یا پکڑا جانے والا ہے، پولیس پہنچ گئی ہے اسے گرفتار کرنے کے لیے۔ چنانچہ وہ جوک در جوک پہنچے، اور ان جوک 150 کے جوک تھے اور 200 کے در جوک تھے، تو 350 آدمی وہاں پہنچا، جس کے بعد یہ منصوبہ بری طرح فلاپ ہو گیا۔ اس دوران پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا نے، پی ٹی آئی کے حامی چینلز نے ایک فضا بنانے کی کوشش کی کہ جناب ہزاروں افراد یہ زمان پارک پہنچ گئے۔ ہزاروں افراد کہاں سے؟ ہزاروں افراد بھائی خود پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم کی طرف سے جو ویڈیوز اپلوڈ کی گئی ہیں، جو بعض چینلز پر بھی نشر ہوئی ہیں، ان میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ زمان پارک کے باہر 3 جگہ پر جھمگٹا ہے لوگوں کا۔ ایک جگہ 50-60 افراد ہے، ایک جگہ 30-40 افراد ہے، ایک جگہ 70-80 افراد ہے۔ تو یہ ملا کر کتنے بنتے ہیں؟ کچھ ادھر ادھر ہوں گے، دائیں بائیں متفرق، اکا دکا، تو یہ 250-300 350 چلیے 700 مان لیتے ہیں، جس طرح کہ ارسلان مرزائی نے کہا ہے۔ تو 700 افراد کا پہنچ جانا، اس کا ایک کھلا اس بات کا اعلان ہے، اظہار ہے کہ عمران خان کی گرفتاری پر اتنا ہی رد عمل ہوگا جتنا کہ زمان پارک کے اس ڈرامے میں ہوا۔ مقصد یہ تھا کہ عمران خان کا مقصد یہ تھا کہ 6-7 ہزار آدمی پہنچ جائیں گے، اور جب ظاہر ہے 6-7 ہزار کا مجمع چھوٹا نہیں ہوتا، خاص طور پر جب وہ مشتعل بھی ہو۔ لیکن ناظرین، ہمیں ایک اہم بات نظر آئی کہ یہ جو ہجوم پہنچا، ان میں سے چند لوگ نعرے لگا رہے تھے، باقی لوگ خاموش تماشائی کے طور پر کھڑے تھے، گویا کہ ان کے اندر نہ تو اشتعال تھا نہ جوش و خروش تھا۔ میرا خیال ہے وہ تماشا دیکھنے کے لیے پہنچے ہوں گے کہ عالم اسلام کے عظیم لیڈر کو جب گرفتار کیا جا رہا ہوگا تو اس کے چہرے پر کتنے پسینے کے قطرے ہوں گے، کیا اس کی شکل و صورت ہوگی، اس پر کیا وہ اس کی بتھی لٹکی ہوگی یا نہیں لٹکی ہوگی۔ اس طرح کا تماشا دیکھنے آئے تھے۔ اور آپ یہ ویڈیو دوبارہ دیکھ لیں، سوشل میڈیا پر ان کی بھرمار ہے کہ ہزاروں کارکن وہاں جمع ہے، لیکن جب ویڈیو چلتی ہے، جب وہ فوٹیج دکھاتے ہیں، تو وہ آپ کو کل ملا کر 250-300 سے زیادہ آدمی نہیں ہوتے۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں، دوسری بات جو میں نے کہی ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چند لوگ نعرے لگا رہے تھے، چند لوگ انفرادی طور پر جذبات کا اظہار کر رہے تھے، باقی سب لوگ کوئی ادھر دیکھ رہا تھا، کوئی ادھر دیکھ رہا تھا، گویا کہ ایک وہ مزہ لینے کے لیے آئے تھے یا اپنے کے اندر کے سسپینس کو تسلی دینے آئے تھے، یا کس لیے آئے تھے۔ جو عمران خان چاہتا تھا اس کا عشر اشیر بھی نہیں ہو سکا، کوئی کچھ نہیں ہوا۔ اور پولیس والے وہاں اطمینان سے کھڑے ہیں، ان سے اخبار نویسوں نے انٹرویو بھی کیے ہیں کہ آپ کو کوئی اطلاع ملی ہے، کوئی الرٹ رہنے کا کہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، نہ تو ہمیں کوئی گرفتاری کا آرڈر ملا ہے، نہ ہمیں الرٹ رہنے کا کہا ہے۔ یہی وہی جو روٹین کی چیز ہے کہ بھئی آپ نے ڈیوٹی دینی ہے، وہی ہم ڈیوٹی دے رہے ہیں، اس کے علاوہ کوئی غیر معمولی صورتحال پیدا نہیں ہوئی۔ ناظرین، گرفتاریوں کا فیصلہ ہو چکا ہے، لیکن جو فواد چودھری کی گرفتاری ہوئی ہے یہ اس فیصلے سے ہٹ کر ہوئی ہے۔ گرفتاریوں کا فیصلہ ہو چکا ہے، میں بتاؤں کہ کس طرح کے لوگوں کو گرفتار کیا جائے گا۔ یہ جو پرویز الہی نے کہا ہے کہ بڑے پیمانے پر گرفتاریوں کی، بڑے پیمانے پر گرفتاریوں کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ فواد چودھری کا قصہ یہ ہے کہ اس نے الیکشن کمیشنر اور
اس کے الیکشن کمیشن کے باقی ارکان، چیف الیکشن کمیشن کے علاوہ کمیشن کے باقی ارکان اور ان کے اہل خانہ کو دھمکیاں دی ہیں سنگین نتائج کی، ہم تم سے جواب لیں گے، حساب لیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ اس کو اگر آپ کہیں کہ یہ تو قانونی زبان ہے، ہو سکتی ہے قانونی زبان، کیونکہ جب آپ کہتے ہیں کہ ہم احتساب کریں گے، پکڑیں گے، گریبان سے پکڑیں گے، تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ہم تمہیں قانون کی عدالت میں لے جائیں گے، لیکن نہیں۔ یہاں فواد چودھری نے جو کہا وہ الیکشن کمشنر اور کمیشن کے دوسرے ارکان کے اہل خانہ کو دھمکیاں دی ہے۔ اب ایک سیدھی سی بات ہے کہ اہل خانہ کے خلاف تو کوئی قانونی کارروائی کا تو بنتا ہی نہیں ہے۔ مثلا اگر الیکشن کمیشن نے کوئی غلط کام کیا اور آپ اس کے خلاف سپریم کورٹ جا رہے ہیں یا آپ اس کے خلاف کوئی جلوس نکال رہے ہیں، قانونی اور جمہوری طریقہ کار اختیار کر رہے ہیں، تو اس میں ان کے اہل خانہ کہاں سے آ گئے؟ اہل خانہ کو مخاطب کرنے کا مطلب اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے کہ وہ انہیں جان کے خطرے سے دھمکا رہا ہے۔ چنانچہ فواد چودھری کو ہنگامی طور پر اس دھمکی کی وجہ سے گرفتار کرنا پڑا۔ اگر وہ یہ دھمکی نہ دیتا تو فواد چودھری فی الحال ان افراد کی فہرست میں شامل نہیں تھا جن کو گرفتار کیا جانا ہے۔ ناظرین، 3 طرح کے لوگ گرفتار کیے جائیں گے۔ 2 طرح کے فیصلے ہو چکے ہیں کن کن کو پکڑنا ہے، اور تیسری قسم کی جو فہرست ہے اس پر فیصلہ موقع کے حساب سے ہوگا۔ پہلے تو ان لوگوں کو پکڑا جائے گا جنہوں نے فوج اور اداروں کے خلاف گالی گلوچ کی ہے اور انتشار پھیلانے کی، بغاوت پھیلانے کی کوشش کی ہے، جس طرح کے شہباز گل ہے، اعظم سواتی ہے، اس طرح کے کچھ لوگ اور بھی ہیں جن کو پکڑا جانا ہے، چند ہیں، وہ زیادہ نہیں ہے۔ اور دوسرے وہ ہیں جن پر کرمنل کیسز ہیں کرپشن کے۔ ان میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو پرویز الہی کی فیملی کا کوئی نہ کوئی ممبر پکڑا جا سکتا ہے۔ پرویز الہی کی صورتحال اس وقت سنگین ہوئی، اس کی کرپشن تو ہر 40 سال سے یہ ڈکیتیاں مار رہا ہے، کرپشن کر رہا ہے، اور وہ اس کی ساری تفصیل سب کو پتہ ہے، لیکن ظاہر ہے یہ ریاست کا اثاثہ، یہ خاندان ریاست کا اثاثہ گنا جاتا رہا، جس طرح احسان اللہ احسان ریاست کا اثاثہ ہے، جس طرح راؤ انوار ریاست کا اثاثہ ہے، جس طرح عزیر بلوچ ریاست کا اثاثہ ہے، جس طرح ثانیہ ساہیوال کے مجرم ریاست کا اثاثہ ہے، جس طرح APS میں واردات کرنے والے لوگ ریاست کا اثاثہ ہے، اسی طرح پرویز الہی بھی ریاست کا اثاثہ رہا ہے، اس لیے اس پر ہاتھ نہیں ڈالا جاتا رہا۔ لیکن یہ جو روڈا کا پروجیکٹ ہے، جس کی تفصیلات ابھی تک لوگوں کو پوری طرح سامنے نہیں آئی ہیں، یہ ایک ملک دشمنی کا منصوبہ تھا، لاہور کو تباہ کرنے کا منصوبہ تھا، وہی لاہور جس کو 1965 میں بھارت کے جنرل نے فتح کرنے کا اعلان کیا تھا اور کہا تھا کہ آج شام ہم لاہور کے جم خانے میں چائے پیئیں گے۔ تو یہ وہی لاہور ہے جس کو پیجا ڈکیت جو ہے، اور اس کے مجھے تو کبھی کوئی شبہ رہا ہی نہیں ہے، اگرچہ ہمارے کچھ دوست کہتے ہیں کہ نہیں، غداری کا الزام نہیں لگانا چاہیے، لیکن مجھے ناظرین کبھی ذاتی طور پر شبہ نہیں رہا کہ اس کے بارڈر پار والوں سے یہ تعلقات ہیں وہ ہمیشہ مشکوک رہے ہیں، ہمیشہ متنازع رہے ہیں۔ خاص طور پر پرویز مشرف کے دور میں تو انہوں نے اکھنڈ پنجاب کے لیے جو رستہ ہموار کرنا شروع کیا تھا، اس کے بعد خود فوج کے اندر سے ان کو شک ڈال دی گئی تھی کہ یہ بکواس بازی بند کرو، کوئی اکھنڈ پنجاب نہیں ہے۔ ظاہر ہے پنجاب، مشرقی پنجاب کے سکھ جو ہیں وہ بھی انسان ہیں، ہم ان کا احترام کرتے ہیں، ان سے دوستی چاہتے ہیں، لیکن جب نظریہ پاکستان کی بنیاد پر، 2 قومی نظریہ کی بنیاد پر پاکستان بن گیا، پنجاب تقسیم ہو گیا، تو یہ تقسیم اب اٹل ہے۔ دوستی ہو سکتی ہے، تجارت ہو سکتی ہے، تعلقات بحال ہو سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ بھارتی پنجاب اور پاکستانی پنجاب مل کر پھر سے ایک پنجاب بن جائے۔ اور یہ اکھنڈ پنجاب نہیں ہے، یہ اکھنڈ بھارت کی تمہید ہے، یہ اکھنڈ پنجاب کا نظریہ جو پیجے ڈکیت نے پیش کیا۔ تو پرویز الہی خاندان پر کرپشن کے بہت سارے الزامات ہیں، اور پرویز الہی سیانہ آدمی، اس کو پتہ تھا کہ اب صورتحال اس کے قابو سے باہر ہو جائے گی، اسی لیے اس نے اپنے وہ مونس الہی کو فرار کرا دیا اسپین۔ اور وہ اکیلا فرار نہیں ہوا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ 4-5 اس کے پارٹنرز آف کرائم اس کے ساتھ تھے جو اس کے ساتھ اسپین بھاگے، اور ابھی تک ان کو کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ وہ اسپین میں کر کیا رہے ہیں۔ بس کبھی کبھی کوئی ویڈیو آ جاتی ہے کہ وہاں رنگ رلیاں، شراب و شباب کی محفلیں اور اس طرح کی چیزیں، لیکن اصل میں چکر کیا ہے، وہ پناہ لینے گئے، وہاں بھاگ گئے ہیں۔ ہاں، ایک بات ہوئی ہے کہ یہ بھی سنا گیا تھا کہ یہ جاتے جاتے وہ 20 ارب روپے بھی لے گئے جو پرویز الہی نے آٹا نایاب کر کے، اس کی ذخیرہ اندوزی کر کے، اس کی فراہمی روک کے 20 ارب روپے کمائے تھے، 3-4 دنوں کے اندر اندر وہ بھی مونس الہی ساتھ لے گیا ہے۔ تو خیر، یہ صورتحال آپ کے لیے بھی دلچسپی کا باعث ہوگی کہ جیسے ہی پرویز الہی کی حکومت ختم ہوئی،
पंजाब में आटे की किल्लत ख़त्म हो गई, यानी कि जिन लोगों ने आटे की सप्लाई पर पाँव रखा हुआ था वो हट गए, उनके हटते ही सप्लाई बहाल हो गई। अब आपको पंजाब में किसी जगह आटे के लिए कितारें नज़र नहीं आ रही, आटे के रेट भी गिरे हैं। तो नाज़रीन, ये बेजराही टाइप के लोग, इनके फैमिली के लोग पकड़े जाएंगे, और कुछ जो बड़े मेगा स्कैंडल हैं करप्शन के, उसमें खबर मलिका फैमिली के लोग भी कुछ पकड़े जाएंगे। तो ये जो अफवाहें चल रही हैं कि क्रैक डाउन होने वाला, क्रैक डाउन का मतलब ये होता है कि हर शहर में छापे, हर शहर से गिरफ्तारियां, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। चंद गिने चुने मोटे ताजे मस्टंडे क्रिमिनल पकड़े जाएंगे और उनकी फहरिस्त जो है वो 1 दर्जन से ज़्यादा नहीं है। तीसरी किस्म की गिरफ्तारी वो हो सकती है जिसमें ये लोग जो जुलूस वगैरह निकालेंगे और इन जुलूसों के दौरान अगर तोड़ फोड़ हुई, मज़ीद कोई इश्तिहार अंगेज़ तकरीरें हुई, तो ज़ाहिर है वो गिरफ्तारी उनकी होगी। वो मौके के लिहाज से किसने किए किसने नहीं किए उस हिसाब से फैसला होगा, इसके अलावा कुछ नहीं है। इमरान खान की गिरफ्तारी अटल है, इसकी नाअहली भी अटल है, और इसका जेल से बाहर आना भी नामुमकिन हो जाएगा जब ये एक मरतबा पकड़ा जाएगा। नाज़रीन, बातें तो और भी बहुत सारी करने वाली हैं, लेकिन एक मैं ख़बर आपके गोशगुजार कर दूं कि ये जो मुफ्ती सईद ने इमरान खान के निकाह खाने जियो टीवी के प्रोग्राम में सलीम साफ़ी साहब के साथ जो इंकशाफ किया, वो दरअसल इंकशाफ तो नहीं है, लोगों को खबर पहले से ही है। इसको हम ये कर सकते हैं कि तस्दीक कर दी है। उसने कहा है कि निकाह इद्दत के दौरान हुआ था इमरान का और वो जादूगरनी का। इद्दत के दौरान निकाह हुआ था, मुझे इल्म नहीं था, मैंने निकाह पढ़ा दिया, लेकिन जब मुझे बाद में पता चला तो मैंने कहा खान जी तो निकाह जो है फसख हो गया और बात फैलेगी, तो दोबारा निकाह पढ़ाया 1 महीने के बाद। अच्छा, इसमें ये बात है ये जो मलिका फैमिली के अंदर भी तो कुछ शरीके वाले, पंजाब में होता है ना कि एक रिश्तेदारों के अंदर भी कुछ लोग दूसरे रिश्तेदारों के खिलाफ हो जाते हैं, जिसको पंजाबी में शरीका की दुश्मनी करार दिया जाता है। तो मेरी तो खैर इनसे कोई बात नहीं हुई, ना मेरी इन तक कोई जान पहचान है, लेकिन इन खबर मलिका फैमिली के, इनके पूरे ख़ानदान के कुछ लोगों की बाज़ सहाफ़ियों से और बाज़ इंटेलिजेंस वालों से जो बात हुई है, उससे एक अनोखी बात का पता चला है। वो ये है कि ये गलती नहीं थी, निकाह जो था इद्दत के दौरान गलती नहीं थी। ज़ाहिर है पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में जहाँ भी मुसलमान हैं, सब लोगों को ये पता होता है कि इद्दत में निकाह नहीं हो सकता, बल्कि इद्दत में तो ख़वातीन घर से बाहर भी नहीं आती, सिवाय कि बहुत ही कोई ज़रूरी मसला नागज़ीर हो जाए बाहर निकलना, तब आती हैं। निकाह का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, इसलिए ये तो मुमकिन ही नहीं है। अगर चलो जादूगरनी को तो पता नहीं होगा, वो तो काला इल्म जानती है, उसी की माहिर है, लेकिन मलिका फैमिली के अंदर लोगों को, औरतों को पता नहीं था कि ये अभी इद्दत पूरी नहीं हुई, तलाक की फ़लाँ तारीख को तलाक हुई है, फ़लाँ तारीख को तलाक हुई और आज ये निकाह हो रहा है, तो ये कैसे हो रहा है, पता था सबको। दरअसल इन ज़राए के मुताबिक जो ये कहते हैं कि हमारी मलिका फैमिली के लोगों से बात हुई है और वहाँ से ये हमें टो मिली है, तो टो से मतलब जो था खुराक सुराग, वो कुछ इस तरह का है कि ये गलती का नतीजा नहीं था, बल्कि एक टूने का नतीजा था। टूने में आप समझते हैं कि जादू और टूने में कुछ शर्तें होती हैं। शर्तें होती है कि मसलन जब आपने चिल्ला काटना है तो आपको गुस्ल किए हुए कम से कम 1 महीना हो चुका होना चाहिए, यानी उस वक्त आप जिस्म पर हम ये ना कह सकें कि ये आदमी जो है इस वक्त पाकी की सफाई की हालत में है, पाकीज़गी की हालत में नहीं। जब ज़ाहिर जब 1 महीना किसी आदमी को गुस्ल किए हुए हो जाए तो गोया कि वो पाकी की हालत में नहीं है। नंबर 2, आप ज़बीहा नहीं खा सकते, हलाल ज़बीहा नहीं खा सकते, छोटा गोश्त नहीं खा सकते, मुर्गे का गोश्त खा सकते हैं, बड़ा गोश्त खा सकते हैं, बशर्ते के वो जानवर जो है वो उसका झटका किया गया हो। इसका फ़लसफ़ा क्या है? फ़लसफ़ा छोटा सा है। बाज़ लोग समझते हैं कि चूँकि उस पर अल्लाह अकबर पड़ा होता है जो हलाल ज़बीहा होता है, ये ज़रूरी नहीं है। अल्लाह अकबर का इससे इतना ताल्लुक़ नहीं है, इसका इससे ताल्लुक़ है कि ये जब ज़बीहा होता है ना इस्लामी तरीके से, तो उसमें जानवर के जिस्म का तमाम खून निकल जाता है शारक के ज़रिए। गोश्त के अंदर खून नहीं होता, हो सकता है गोश्त के जो पार्चे होते हैं उनका जो जिल्द होती है उस पर कुछ खून थोड़ा बहुत बाहर निकल आए, लेकिन गोश्त के अंदर खून नहीं रहता। जबकि झटके में ये होता है कि बहुत सारा खून निकल जाता है, लेकिन बहुत सारा खून वो गोश्त के अंदर भी सरायत कर जाता है, और जो मुर्दार होता है तो उसका तो खून होता ही गोश्त के अंदर है। चुनाचे ऐसा गोश्त खाना है जो बड़ा हो, छोटा ना हो,
اور بڑے گوشت میں وہ خون، مردار والا خون شامل ہونا چاہیے کیونکہ خون حرام ہے۔ اسی طرح کچھ اور بھی شرطیں ہیں، مثلاً لہسن نہیں کھانا، لہسن کھانے یا نہ کھانے کا حلال اور حرام ہونے سے تعلق نہیں ہے یہ ویسے۔ اسی طرح کچھ اور شرطیں بھی ہوتی ہیں جن کے اندر یہ واضح ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی ایسا گناہ کرنا ہے، کوئی ایسا کام کرنا ہے جو شریعت میں حرام ہو، اسلامی شریعت میں بھی حرام ہو، عیسائی شریعت میں بھی حرام ہو۔ وہ حرام کام کرے، کچھ گندے کام، کچھ نجاست والے کام، اور کچھ کی تفصیل ایسی کہ وہ تو بتائی بھی نہیں جا سکتی۔ تو چنانچہ یہ ایک شرط تھی کہ اس نکاح کا جو آغاز ہے وہ ایک حرام ناجائز کام سے ہوگا، تب ہمارا ٹونا پورا ہوگا، کیونکہ یہ جو ٹونے والا چکر ہے یہ شادی کے بعد سے نہیں شروع ہوا۔ یہ جب سازش شروع ہوئی تھی تو اس سازش کے حصے کے تحت اس میں جادو کی خدمات حاصل کی گئی تھی کہ جو کمک آئی ایس اپنے جنرل فیض نے پہنچانی ہے وہ فیض پہنچائے گا، جو باجوہ نے پہنچانی ہے باجوہ پہنچائے گا، اور جو کمک کالے جادو کے ذریعے جانی ہے وہ یہ پنکی جادوگر نہیں پہنچائے گی۔ اور یہ پنکی جادوگر نہیں، اپنے پورے علاقے میں، پوری فیملی میں، پورے خاندان میں مشہور ہے کہ یہ پتہ نہیں کب سے کالا علم کر رہی ہے۔ تو یہ پھر وہ شرط پوری ہو گئی۔ اب اس کے بعد نکاح جائز طریقے سے ہو گیا، ایک چھوڑ کر 4 مرتبہ جائز طریقے سے نکاح ہو جائے۔ جو پہلی شرط تھی کہ حرام کام کرنا ہے، وہ حرام کام کرنے کی شرط عدت کے دوران نکاح کر کے پوری کر دی گئی۔ تو یہ ٹونا جو تھا، یہ ٹونا تھا، یہ جو عدت کے اندر شادی کی تھی، یہ غلطی نہیں تھی، غلط فہمی نہیں تھی۔ غلطی کا تو امکان ہی ممکن نہیں ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ مثلا آپ کسی بھی مسلمان سے پوچھیں کہ کیا عدت میں نکاح ہو جائے گا، تو وہ کہے گا کہ نہیں ہوگا۔ ایک عورت طلاق یافتہ ہے یا بیوہ ہوئی ہے تو سب کو پتا ہے کہ یہ کس تاریخ کو اس نے طلاق لی اور کس تاریخ کو یہ بیوہ ہوئی اور اس تاریخ کو اس نے نکاح کر لیا۔ پوری دنیا میں یہ بات پھیل جاتی ہے، پورے یعنی جاننے والوں کے اندر ممکن نہیں ہے۔ تو یہ اس بات میں وزن لگتا ہے کہ یہ شرط تھی، غلطی تو خیر قطعاً نہیں تھی، لیکن یہ شرط والی بات اگر یہ فیملی کے ذرائع نے جو کچھ صحافیوں کو یا انٹیلیجنس والوں کو جو بات بتائی ہے اس میں بظاہر وزن لگتا ہے، اور ویسے بھی اس کی پوری ہسٹری ہے، وقت آنے پر یہ ساری کہانیاں کتابوں میں آئیں گی، لیکن ظاہر ہے پاکستان میں یہ چیزیں بہت عرصے کے بعد آتی ہیں۔ جس طرح دسمبر 1971 کا سانحہ کیسے ہوا، 30 سال تک تو کسی پاکستانی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ وہاں ہوا کیا تھا۔ اب پتہ چل رہا ہے کہ وہاں یہ کچھ ہوا تھا، چیزیں آ رہی ہیں، کتابیں آ رہی ہیں، پرانی دستاویزات آ رہی ہیں۔ تو ناظرین، یہ جو سب سے اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ اداروں کو، انٹیلیجنس کو، گورنمنٹ کو، پریس کو، سب کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ عمران خان کسی بھی موقع پر اسٹریٹ پاور کا مظاہرہ نہیں کر سکتا۔ کل جو اس نے وہاں مظاہرہ کیا، جو یوم احتجاج جس کا اس نے کہا تھا کہ قوم جہاد سمجھ کر نکلے، اس میں کتنے آدمی تھے؟ 13، 113 نہیں، 1300 نہیں، 13 صرف آدمی، 50 صحافی تھے، پریس والے، فوٹوگرافر، اور 150 پولیس والے تھے۔ تو یہ 200 اور 13 آدمی پی ٹی آئی کے، اتنا بڑا مظاہرہ انہوں نے کیا۔ اور کل آپ دیکھ لیا کہ گرفتاری کی خبر پر بھی کچھ خاص تعداد میں لوگ نہیں پہنچے۔ تو سب کو پتہ چل گیا ہے کہ عمران خان کی گرفتاری کی صورت میں یا اس کے خلاف کسی بڑی ایکشن کی صورت میں پاکستان کے سڑکوں پر کچھ نہیں ہونے والا۔ ناظرین، اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔